بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فائنلی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے شنگھائی تعاون اجلاس میں اپنی سپیچ مکمل کر لی ہے، جس میں انہوں نے بالخصوص افغانستان کے امن کے حوالے سے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایشیا اجلاس میں شریک ممالک پر زور دیا کہ وہ افغانستان کو اکنامک کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں، تاکہ اس سے پہلے کہ کہیں افغانستان میں پھر سے خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہاں دوبارہ سے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ وہی ممالک افیکٹ ہوں گے جن کے بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، مثلا پاکستان، چین، ایران اور سینٹرل ایشین سٹیٹس۔ لہٰذا افغانستان کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی سپیچ کافی ایفیکٹو رہی۔ بہرحال اب یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ کس قدر افغانستان کے قیام امن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ پاکستان نے تو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اپنے ہمسائی اسلامی برادر ملک یعنی افغانستان کے دفاع میں بھرپور کیس لڑا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسیو سمٹ کے اختتام پر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ریلیز ہوتی ہے اس میں افغانستان کے حوالے سے کیا موقف اپنایا جاتا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان بھی ایک اہم ملاقات ہوئی، حتیٰ کہ اس ملاقات کا کوئی زیادہ امکان نہیں تھا، لیکن اس ملاقات کو ارینج کروانے میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے فورن آفس کا ایک بڑا پوزیٹیو رول ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تاہم روسی صدر پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کو گیس فراہم کرنے کی آفر کی، جو کہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ روسی صدر پوٹن کا مزید یہ کہنا تھا کہ چونکہ پاکستان افغانستان میں اپنا کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے، لہٰذا روس کو افغان پیس پروسیس کے لیے پاکستان کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ مینز روس نے افغانستان میں اپنا انفلوئنس کریٹ کرنے کے لیے پاکستان سے مدد مانگی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ وہی روس ہے جس نے کبھی افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ روس کے ساتھ افغانستان میں ہوا وہ آپ سب آلریڈی اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہاں سب سے اہم بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اگر ماضی میں روس کو افغانستان میں ناکام بنانے والا ملک پاکستان تھا تو آج وہی ملک یعنی پاکستان ہی ہے جس نے روس کو ایک بار پھر افغانستان میں ایک مین اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے انٹروڈیوس کروایا۔ لہٰذا روس کو بھی اب یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ پاکستان جس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر اس سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا۔ ایون آپ امریکہ کی ہی اگزامپل لے لیں کہ کس طرح پاکستان نے امریکہ کی افغانستان میں جنگ لڑی، لیکن پھر جب امریکہ کا پاکستان سے مطلب نکل گیا تو بجائے کہ وہ اس کا احسان مند ہوتا بلکہ الٹا اس نے پاکستان کو افغانستان کی جلتی ہوئی آگ میں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ میرا اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ جس سے بھی دوستی کرتا ہے پھر اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتا، لائک یو ایس اینڈ مینی ادر کنٹریز۔ ایون آپ انڈیا کی ہی اگزامپل لے لیں جو خود کو روس کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی زمانے میں امریکی بلاک کی بجائے روسی بلاک میں ہوا کرتا تھا، لیکن وقت بدلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی، آج وہی انڈیا ہے جس نے نہ صرف روس کے سب سے بڑے دشمن یعنی امریکہ سے دوستی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج انڈیا امریکی بلاک کا بھی حصہ ہے۔ مینس انڈیا اس وقت وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے، اور جو کوئی بھی وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن کلین بولڈ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ جب سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تب سے اس کے یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس کمپنسیشن کو پورا کرنے کے لیے روس کو اس وقت مڈل ایسٹ کنٹریز کی سپورٹ چاہیے، اور جب بات مڈل ایسٹ کنٹریز کی آئے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں آپ پاکستان کو اگنور کر دیں۔ بے شک ہم مڈل ایسٹ کنٹریز میں شامل نہیں، لیکن جو پاکستان کے مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے جن میں بالخصوص سعودی عربیہ، UAE، ایران، قطر وغیرہ، اس کی آپ کو کہیں کوئی اور اگزامپل نہیں ملے گی۔ ایون خلیجی ممالک کو جب بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو وہ پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں بلکہ حال ہی میں آپ کو اس حوالے سے اگزامپل مل جائے گی۔ اس بار جو قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی قطری حکومت نے پاک فوج سے ہی سیکیورٹی پروٹیکشن مانگی ہے، جس سے آپ خلیجی ممالک کے نزدیک پاکستان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا روس اگر واقعی خلیجی ممالک میں اپنا
اثر و رسوخ بحال کرنا چاہتا ہے تو اسے ڈیفینیٹلی اس مقصد کے لیے پاکستان کا تعاون درکار ہوگا۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں اس وقت پاکستان کی نسبت روس کو زیادہ پاکستان کی ہیلپ کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے اس وقت تمام ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہو چکے ہیں۔ اوپر سے اب تو امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ روس کی طرح اب امریکہ کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو کوئی ملک بھی افغانستان میں اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کے دروازے سے ہی گزرنا ہوگا، ادروائز وہ کبھی بھی افغانستان میں اپنا انفلوئنس کریٹ نہیں کر سکتا۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔